کی محبت، وہ اپنے اہل عیال کی محبت نکالنے کے لیے کہاں لاؤ؟ اس معاشرے سے باہر. تب یہ سب اندر سے نکل جائے گا، اور جب سب نکل گیا تو صرف اللہ آ جائے گا، اور اللہ آ گیا تو سب قدموں میں آ جائے گا. یہ ہوا صحابہ کے ساتھ. صحابہ آ کے کہنا اللہ کے رسول دیکھو تو ان کو غیروں کو اللہ نے کیسا مال دیا ہوا ہے، بڑے بڑے باغات، بڑے محل، 17 کلو کے تاج سر پہ لٹک رہے ہیں، رکھے بھی نہیں جا رہے، زنجیروں میں بندھے ہیں. اللہ کے رسول نے دیکھا، سمجھ گئے ابھی دنیا کی محبت ہے، نکلی نہیں ہے. آپ نے کہا یہ سارا جاہ و جلال اور مال دنیا کا سب دنیا میں دھرا رہ جائے گا، ان کے آخرت میں کچھ کام نہیں دے گا. آخرت میں کام آنے والی چیز اعمال ہے، ایمان ہے، یقین ہے. اگر یہ بچا کے لے گئے تو سمجھ لو بیڑا پار ہو گیا، اللہ کیا کامیاب ہو گئے. اتنی محنت کروائی کہ نکال دیا. یہاں تک کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اعتراضات کرنے والے اگر اعتراض بھی کریں تو اس کا احساس بھی نکلوا دیا. یہ تو بہت الگ چیز ہے. اعتراض کرنے والے اگر اعتراض کریں تو یہ بھی نکلوا دیا. کیسے؟ مدینے میں کچھ لوگوں نے کہا یہ بکری چرانے والے ہم پر حکومت کریں گے، یہ چروائے، ہم عنقریب ان کو مدینے سے نکال کے باہر کر دیں گے، نہ زمین دیں گے نہ مکان دیں گے، کچھ نہیں دیں گے، باہر کریں گے. صحابہ کو یہ بات پتہ چل گئی، دلوں میں بے چینی، ہمیں نکال دیں گے، NRC لگا دیں گے، جاؤ باہر، رہنے نہیں دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا لاؤ ہم ثبوت پیش کریں، لاؤ مساوات قائم کریں. آپ نے کہا چلو اٹھو یہاں سے. سارے صحابہ کو اٹھایا، کہا چلو. کہا اللہ کے رسول کہاں چلنا ہے؟ اللہ کے رسول کا معمول تھا، بتاتے نہیں تھے. اکثر موقعوں پر آپ نے نہیں بتایا کس جگہ چلنا ہے، اور لے گئے. خوب چلایا دن بھر، جو توشہ ہو کھا لو، جہاں نماز ملے پڑھ لو، چلو جماعت سے. پھر چلو، پھر نماز کا وقت آیا، پڑھ لو، کھا لو، چلو. پھر چلایا، پھر چلو. وہ احساس جو دل میں بٹھائے بیٹھے ہو، جو پڑھ پڑھ کے اخباروں میں دماغوں میں سمائے بیٹھے ہو، وہ نکلے گا تب جب نکلو گے، ورنہ اسی کا ڈر لیے بیٹھے ہو. ایسا ہو جائے گا تو کیا کریں، ایسا ہو گیا تو کیا کریں. کچھ مت کرو، جو کرنے کا ہے وہ کرو. نکل جاؤ. نکل گئے. اتنا چلایا اللہ کے رسول نے، اتنا چلایا، جب دیکھا بالکل تھک چکے ہیں، ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا. صحابہ نے خیمے بھی نہیں لگائے. سیرت میں ملتا ہے، ورنہ انسان رکنے سے پہلے کیا لگاتا ہے؟ خیمے، کہ چلو خیمے لگائیں پھر آرام کریں گے. اتنے تھکے ہوئے تھے، جہاں گرے ریت پر پڑھ کر سو گئے. کیوں؟ غور کریں اس واقعے پہ، حدیث میں ایسا کیوں کرایا، اور قرآن میں اس کی آیتیں نازل کر دیں کہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو زمین نہیں دیں گے، رہنے نہیں دیں گے، زمین تنگ کریں گے. اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ہمارے حکموں کے پابند رہیں، ہم ساری زمین لا کر قدموں میں ڈال دیں گے. یہ کیا زمین چھینیں گے؟ ہمارے حکموں کے پابند ہو جائیں. یہ کرو. اس کو نکالنے کے لیے اتنا چلوایا کہ اندر کا نکل گیا، سارا نکلے گا. یہ نکالو. کوئی باطل کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ساری زمین اللہ کی، سارا آسمان اللہ کا، سارا نظام اللہ کا. پہلے اپنے اوپر خلافت قائم کر لو. پہلے اپنے اوپر تو کر لو کہ ان چیزوں کا خوف دل سے نکل جائے. کچھ نہیں ہے، مکڑی کا جالا ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ ہے اصل. اس لیے نکلنے والے عظمت رکھتے ہیں. لیکن یاد رکھو ایسا نہیں ہے جو معذور ہیں، مقام پہ ہیں، ان کو کچھ ملے گا نہیں. فرما دیا اللہ تعالیٰ نے نکلنے والوں کا درجہ بڑھایا ہوا ہے. لیکن وَكُلًّا وعد اللہ الحسنہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے وعدہ کر رکھا ہے بھلائی کا. جو مقام پہ معذوری کے ساتھ لگے ہیں اللہ ان کو بھی اجر دیں گے، جو نکل رہے ہیں ان کا درجہ بڑھا دیں گے.
جو زیادہ محنت کرتا ہے اسے زیادہ ملتا ہے، جو کم کرتا ہے اسے بھی تو ملتا ہی ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ دیتے ہی نہیں، نیل بٹا سناٹا کہ نہیں ملے گا تو صحیح، لیکن جو جتنی زیادہ قربانی دے گا اسے اتنا زیادہ ملے گا۔ آگے فرما دیا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور زیادہ کیا اللہ نے لڑنے والوں کو، بیٹھے رہنے والوں سے اجر عظیم میں، یعنی ثواب بڑھا دیا ان مجاہدین کا، جو اللہ کے راستوں میں قربانیاں دے رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، مجاہدے اختیار کر رہے ہیں، امن قائم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ایمان بنانے کی محنتوں میں لگے ہیں، اسلام کا پرچم بلند کر رہے ہیں، اللہ نے ان کا درجہ بلند کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ ان کا اصل مقصد دین کی بقا، دین کو قائم کرنا ہے، تاکہ پوری دنیا میں امن و امان، پوری دنیا میں ہدایت قائم ہو سکے، ورنہ اصل مقصد دنیا تھوڑی ہے۔ صحابہ جہاں گئے، روم، قیصر، قصرہ، یہ پورے علاقے فارس فتح کر کے آئے، کہ دنیا مقصود تھی؟ جو اس کا تاج لے کر آئے نا 17 کلو کا، ان کے خود کے کپڑوں میں پیمن تھے۔ اگر دنیا کی محبت ہوتی چلو رکھ لو اس کو بیگ میں، یہ تو اپنا ہے، اپن لائے ہیں، نہ، مال غنیمت ہے، جس کو جتنا امیر المومنین طے کر دیں، لا کے یوں پھینک دیا مسجد نبوی کے صحن میں۔ بغل میں کھڑے ہوئے کہنے لگے جانتے ہو کتنا قیمتی ہے؟ ہاں ہاں پتہ ہے، جس کے سر پر تھا اس کے کام نہیں آیا تو میرے کیا کام آئے گا؟ یہ کرسی پہ بیٹھنے والوں کی کرسی کام آئے گی؟ بچا لے گی جہنم کے عذاب سے، وہ وہاں کے کوڑوں سے اور پٹنے سے بچا لے گی؟ نہیں صاحب یہ فلاں صاحب ہیں، جبرائیل آگے سرٹیفکیٹ دکھائیں گے، جبرائیل تو کہیں گے اور 2-4، کم بخت ہدایت پہ نہیں تھا، اتنی اونچی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد بھی نہیں سدھرا۔ ہاں تو یہ معلوم متا بچائے گا تو نہیں آخرت کے عذاب سے، اور ہماری سب سے بڑی محنت آخرت کے اجر کی ہے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے اگر محنت کر رہے ہو، یاد رکھنا زبان لٹکی رہے گی، کتے کی طرح بھاگتے رہو گے، ملے گا کچھ نہیں۔ مل جائے گا؟ صحابہ کو جب تک دنیا نہیں دی ہے، پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لینا، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ٹوک دے کوئی آ کر۔ فاقے کروائے ہیں، پیٹوں پر پتھر بندھوایا صحابہ سے، تہجدیں پڑھنے والے، قربانی دینے والے صحابہ سے، کیوں کرایا ہے ایسا سب کچھ؟ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے، نبی کے لیے جانیں قربان کرنے والے، اور ایک موقع پر تو ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، نبی کو تیر نہ لگے، ڈھال میں ہوں، پوری پیٹھ چھلنی ہو گئی۔ حضرت جعفر نے اپنا ہاتھ مقابلے میں لگا دیا، نبی کو تیر نہ لگے، سارا ہاتھ شل ہو گیا۔ نبی نے کہا جعفر تیار ہے، اور تیار کہتے ہیں عربی میں کو، کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ پرندے کو۔ اب بتاؤ جس کا بازو ٹوٹا ہو اسے پرندہ کہو گے؟ نہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اللہ اسے وہ پر دیں گے جنت میں اڑتا پھرے گا، یہ ہاتھ میرے لیے قربان کر رہا ہے۔ پھر فاقے کیوں اتنی قربانی پر؟ فاقے اس واسطے تاکہ جو چاہتے ہو دنیا کی وہ اندر سے نکل جائے، پھر سب کچھ تمہارے قدموں میں ہوگا، تم کرسی پہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرو گے، جیسے عدی بن حاتم صحابی ہیں، حضرت عمر نے دیکھا بہت مجاہد ہیں، قربانی والے ہیں، نیک ہیں، خط لکھ کے بھیجا، اور کچھ اشرفیاں بھی بھیجیں کیونکہ بہت غربت میں زندگی گزارتے تھے۔ خط میں لکھا تھا میں فلاں ملک کا تمہیں گورنر بنانا چاہتا ہوں، نیکی پر قبولیت آتی ہے، آج تو ہر آدمی چاہے مجھے ذمہ دار بنا دو سب سے بڑا، تاکہ میں سب سے بڑا لٹیرا بن سکوں، علاقے کا فلاں بنا دو، علاقے کا فلاں بنا دو، تاکہ میرے بینک بیلنس فل ہو جائیں، میری کوٹھی بنگلے اچھے ہو جائیں۔ یہ غرض ہے بننے کی۔ آج کل جتنے دنیا کے چاہنے والے ہیں ان کے خود کے مکان دیکھو، ایک بھی خلافت کی مثال قائم کر کے دکھا دے۔ غرض مسلمانوں کو کیسے بہکاتے ہیں، آپ کیوں ٹینشن، ہم بالکل اسلامی طریقے پہ کام کریں گے آپ کے لیے، جیسے آپ حکم کریں۔ بعد میں دیکھو گلی کی نالی بنوانے کے لیے 36 فون لگانا پڑیں گے، کیا خدمت کریں گے خلافت کی باتیں کرنے والے۔ اور صحابہ دیکھو قربانیاں دلواتے رہے دلواتے رہے دلواتے رہے، خندق تک پہنچ گئے، خود سب مل کے پتھر توڑ رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، سب کے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بن گیا۔ ارے آسمان سے جبرائیل نہیں آ سکتے تھے کیا؟ وعدے حق ہیں، معجزات
حق ہیں، مدد حق ہے، کیا اللہ جنت سے نعمتیں نہیں بھیجتے؟ تو ان کے دلوں میں عظمت آتی کیا؟ پھر تو کہتے دین پر آ جاؤ، تھوڑی قربانی دو گے تو جبرائیل خود آتے ہیں دسترخوان لے کر۔ اس زمانے میں سب انتظار ہی کرتے رہتے جبرائیل کب آئیں گے، میں نے روزہ رکھا جبرائیل افطار لے آؤ، میں نے دیکھو تہجد پڑھی ہے جبرائیل کچھ تو لے آؤ، سب اسی منتظر رہتے، محنت کون کرتا؟ دکھایا صحابہ کو آئیڈیل بنا کے، مثال ہے تمہارے لیے، ان سے وہ قربانیاں دلوائی ہے اور پھر مدد کیسے بھیجی ہے؟ برکت کی شکل میں۔ خندق کھد رہی ہے 1401 روایت میں، 1101 روایت میں، اتنے صحابہ خندق کھودنے میں لگے، ایک پتھر آ گیا، بڑا تقاضا، بڑی قربانی، اب وہ ٹوٹ نہیں رہا صحابہ سے کیونکہ پیٹ پہ پتھر ہیں، فاقے ہیں، بھوک کے دین کا تقاضا پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس چلو، ٹوٹ نہیں رہا، اللہ کے رسول یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا، انا انزل، میں ہوں نا بڑے تقاضے کے لیے، یہ نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے تم لوگ یہ کر لو یہ کر لو، میں بیٹھا ہوں یہاں بتا رہا ہوں، نہیں میں خود اتروں گا۔ اللہ کے رسول خود اتر گئے، جو کام صحابہ سے نہیں ہوا وہ کام اللہ کے رسول کر کے دکھا رہے، خود اترے خندق میں، اللہ کا نام لے کے اتنی زور سے کلاڑی ماری ہے اس کے اوپر، جیسے ہی پڑی چنگاریاں پھوٹی، ایک نور نمودار ہوا، آپ نے کہا ملک شام فتح۔ صحابہ نے زور سے کہا اللہ اکبر، پیٹوں پہ فاقے کے پتھر بندھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کے 2 بندے ہوئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ملک شام، سیریا فتح۔ پیچھے منافق کھڑے تھے، ملک شام فتح، پیٹوں پہ پتھر ہیں، کھانے کو دانے نہیں، ملک شام کی بات ہو رہی، کیونکہ جن کا یقین کمزور ہوتا ہے وہ شک کرتے ہیں، جن کو یقین ہوتا ہے خدا کی قسم اللہ کی قدرت سے کچھ باہر نہیں، ہم بدل جائیں اللہ حالات بدل دیں گے پورے کے پورے۔ اللہ کے رسول نے دوسری کلاڑی ماری خندق میں، پتھر پھٹا ہے، وہ چنگاری نکلی، ایک نور پھوٹا اتنی تیز روشنی کا، اللہ کے رسول نے فرمایا روم فتح۔ روم کی باتیں اب تو اتی ہو گئی، اس سے زیادہ ہو رہا ہے، مدینے میں ہی خود مضبوط نہیں ہو، یہاں بھی دوسروں کی حکومتیں چل رہی ہیں، معاہدے کر کے کمپرومائز کے ساتھ رہ رہے ہو، ایسے ہی کہتے ہیں ہمارے ملک کے بھی کچھ لوگ ہندوستان کے، یہاں تو کمپرومائز کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے رہ رہے ہو، باتیں کرتے ہو یہاں خلافت قائم ہوگی، یہاں عدل و انصاف کا نظام آئے گا، یہاں ایسا ایسا ہوگا، ہر کچے پکے مکان میں داخل ہوگا، بچہ بچہ ہدایت پر آئے گا، ہضم جن کو نہیں ہوتی کہ باتیں کر رہے ہیں، جمہوری نظام قبول کرے بیٹھے ہیں، سیکولرزم کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، باتیں کر رہے ہیں خلافت قائم، بالکل یہی حال اسی زمانے کا، منافق اس زمانے میں بھی شک کر رہے تھے، اس زمانے میں بھی بعض لوگ شک کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا، میرے نبی نے کہا ہو کر رہے گا، ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا، کوئی چھوٹے گا نہیں، بچنا بھی چاہے گا تو بچ نہیں سکتا، ہر گھر میں ہر جگہ، کتنا بچو گے؟ اللہ کی قدرت سے بچ سکتے ہو، ملی صاحب سے بچ جاؤ، مفتی صاحب سے بچ جاؤ، بچی کچی جماعت والوں سے بچ جاؤ، گشت کرنے آئے تو کہہ دو اندر سے ہے ہی نہیں، سننا ہی نہیں، سب سے بچ جاؤ، اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، اللہ تو پہنچا کر رہیں گے۔ 3 وعدے کیے، چٹان ٹوٹ چکی، آپ باہر نکل گئے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اتنے بڑے بڑے وعدے بات کے ہیں فیوچر کے، پریزنٹ میں تو حالت یہ ہے کہ پتھر ہیں، کچھ کھانے کا آ جاتا، صحابہ بھی صبر پر، نبی بھی صبر پر۔